الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم معزز علماء کرام بزرگوں اور دینی بھائیوں اور پیارے بچوں آپ کی اس مسجد کے اندر یہ نورانی عرفانی مجلس اور صبر جو قرآن کی نسبت پر منعقد ہوئی ہے یقیناً افراد کی تعداد کے اعتبار سے بہت چھوٹی سی مجلس ہے مگر اللہ کے یہاں اہمیت کے اعتبار سے بہت عظیم اور بڑی مجلس یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں کوئی مجلس کوئی بھیڑ بھاڑ افراد کی کثرت کی بنیاد پر اہم نہیں ہوتی بلکہ مقصد اور نیت کی بنیاد پر اہم ہوتی ہے اگر کسی جگہ پر ہزاروں کا مجمع لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہو جائے اور نسبت اچھی نہ ہو نیت اچھی نہ ہو مقصد اچھا نہ ہو تو اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت کوئی اہمیت اور اگر چند افراد سر جوڑ کر کے مل کر کے اچھے ارادے سے اچھے مقصد سے اچھی نسبت سے اکٹھے ہو جائیں بیٹھ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اس کا مقام بہت اونچا بڑا بلند بڑا بالا اتنا بلند و بالا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے خصوصی طور
پر نورانی مخلوق، معصوم مخلوق، فرشتوں کی جماعت کو بھیج دیتا ہے جو ان کے اوپر سایہ فگن ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یقیناً مدرسے کے استاد، آپ کے امام، آپ کے خطیب حضرت مولانا عبداللہ مفتی عبداللہ صاحب زیدہ مشہور نے اہل محلہ کو یہ پیغام پہنچایا ہوگا کہ دینی بزم، دینی مجلس منعقد ہوگی، دین کی باتیں ہوں گی، قرآن کریم کی نسبت پر کچھ لوگ جمع ہوں گے، مگر جن کو اللہ کی طرف سے توفیق ملی وہ بزم کے اندر شریک ہوئے، اور اکثر لوگ وہ مجلس سے غائب اور غیر حاضر۔ میرے بھائی، وہ مجلس میں آئے نہیں بلکہ انہیں آنے نہیں دیا گیا، اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک بڑے چودھری صاحب تھے، انہوں نے اپنے لیے ایک نوکر رکھا، اور وہ نوکر سفر میں، حضر میں چودھری صاحب کی خدمت کرتا، کبھی ان کی سواری کی لگام کھا کر چلتا، اور خدمت ہوتی تو اسے انجام دیتا۔ ایک مرتبہ ایک چودھری صاحب کہیں سے سفر پر رواں تھے، اور وہ نوکر جس کا نام رمضانی تھا، وہ سواری کی لگام تھامے ہوئے آگے آگے چل رہا تھا۔ اتفاق سے اس کے کانوں کے اندر مؤذن کی صدا، اذان کی آواز پڑی کہ مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کے لیے آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ جب اس کی سماعتوں میں مؤذن کے جملے پڑے تو کہنے لگا چودھری صاحب، مؤذن بلا رہا ہے، اذان ہو چکی ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ میں باوضو ہوں، زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا، آپ تشریف رکھیں، میں ابھی جلدی سے نماز سے فارغ ہو کر کے آتا ہوں۔ اب چودھری صاحب تو بہرحال چودھری صاحب تھے، مونچھوں کو تاؤ دے کے کہنے لگے ہاں جلدی چلا جا، میری دیر مت کرے، جلدی سے آ جانا۔ میں نے کہا مجھے وضو کی ضرورت نہیں ہے، بس نماز پڑھی ہو رہا ہے۔ وہ رمضانی مسجد کے اندر چلا گیا، نماز سے فارغ ہوا، اور اللہ سے ایسی دو لگائی کہ اپنے مالک حقیقی کو راضی کرنے میں، اسے خوش کرنے میں ایسا لگا کہ مالک مجازی کو بھول گیا۔ وہ بھول گیا، باہر چودھری صاحب بھی مونچھوں کو تاؤ دینے میں لگے ہیں۔ وہ اللہ کو راضی کرنے میں اتنا مشغول ہو گیا کہ وہ دنیا کے مالک کو بھول گیا۔ اب چودھری صاحب انتظار کرتے رہے۔ اب انتظار کے بارے میں عربی کا مقولہ ہے الانتظار اشد من الموت، کسی چیز کا انتظار بڑا شدید ہوتا، موت سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ جب انتظار کی گھڑیاں بڑھتی چلی گئی اور وقفہ زیادہ ہو گیا تو چودھری صاحب کو غصہ آیا، جلال آیا، اور اسی غصے میں اپنے آپ پہ سواری کی لگام تھام کر مسجد کی طرف بڑھے، اور مسجد کے قریب آ کر گرجدار آواز میں کہا، ارے رمضانی، تو مسجد سے نکلنا ہے نہیں نکلنا؟ نماز پڑھ کے سب چلے گئے، تو مسجد سے باہر ہی نہیں آ رہا، جلدی سے باہر آ۔ اب وہ اللہ سے باتوں میں لگا ہوا تھا، اللہ کی یاد میں اللہ سے دو لگائے ہوئے، دعا وغیرہ سے فارغ ہوا تو اس نے کہا کہ چودھری صاحب آنے نہیں دیتا۔ اب چودھری صاحب کے نوکر کو کوئی روک لے تو یہ تو شان کے خلاف ہے، یہ تو چودراہٹ کے خلاف ہے۔ پہلے سے غصہ آیا تھا چودھری صاحب کو، اور غصہ آیا،
کی ہمت جو ہمارے نوکر کو روک کر کے رکھے، مسجد سے باہر نہیں آنے دے رہا۔ اب وہ چودھری صاحب ہاتھ میں لگام تھامے ہوئے، ایک قدم مسجد کے دروازے میں اور ایک قدم باہر، دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کونوں میں دیکھا، تو دیکھ کر کے محسوس کیا کہ میرے نوکر کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں یہاں پر، یہ کس کو کہہ رہا کہ آنے نہیں دیتا۔ اس نے کہا ارے رمضان کون ہے جو تجھے روکے ہوئے ہے، یہاں تو کوئی بھی نہیں۔ اس چودھری صاحب کے نوکر نے رمضانی کے جو جواب دیا میرے بھائیوں، بڑی عبرت آمیز جواب ہے۔ انہوں نے کہتا ہے چودھری صاحب جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے اندر سے باہر نہیں جانے دیتا، جو آپ کو مسجد میں نہیں آنے دے رہا ہے وہی ذات مجھے مسجد سے باہر نہیں جانے دے۔ اس چھوٹے سے جملے کے اندر نوکر نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ اللہ کے گھر میں آنا اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ یہ سعادت بطور معصوم نے دان بخشن خدائے بخشندہ، آدمی طاقت کے بل پر، مال کے بل پر، سرمایے کے بل پر، جاہ اور منصب کے بل پر کوئی بھلا کام کرنے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے تو کوئی انسان بھلائی کا کام کر پاتا ہے، خیر کا کام کر پاتا ہے۔ اور اللہ کی ذات تو وہ عظیم ذات ہے کہ یہ انسان یہ تو اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات میں اس کا مقام بہت اونچا، بڑا بلند، بڑا اعلیٰ، بڑا عرفہ۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا، ہم نے بنی آدم کو محترم بنایا ہے۔ تو یہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اللہ کی ذات تو وہ عظیم ذات ہے کہ ادنا سی مخلوق بھی اگر اپنے دل میں جذبہ اچھا پیدا کر لے، داعیہ اس کے اندر اچھا پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو ادنا مخلوق کی تمنا کو پورا کرنے کا انتظام کر دیتا ہے، اس کی آرزو کی تکمیل کرا دیتا ہے۔ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ملا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معرفت، اپنی پہچان میں عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے مثنوی شریف کے نام سے کتاب بھی تھی اور کمال کی کتاب ہے، نہاد کی کتاب ہے۔ آج تک ہمارے جتنے بڑے، جتنے اکابر، جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان کی کتاب کے اندر ایسے مگن رہے، ایسا عشق تھا اس کتاب سے۔ حضرت حاجی امداد اللہ بخاری مکی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مست انداز میں مثنوی شریف کو پڑھتے تھے اور اس کو اپنے مطالعے میں رکھتے تھے۔ ہمارے اکابر بھی اس کتاب سے بڑا عشق رکھتے ہیں۔ تو ملا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق جسے ہم اور آپ چیونٹی کہتے ہیں، چھوٹی سی مخلوق، اور اتنی چھوٹی مخلوق کہ صبح سے شام تک نہ جانے کتنی چیونٹی کو ہم اپنے پیروں تلے ڈھونڈ ڈالتے ہیں، کبھی ہمارے ٹھوکر بھی نہیں لگتی، کبھی احساس بھی نہیں ہوتا۔ چھوٹی سی اللہ کی مخلوق۔ شیخ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ چونٹی کے دل کے اندر ایک خیال پیدا ہوا، ایک گاہیہ دل میں پیدا ہوا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چونٹی اس کا بھی دل ہوتا ہے، انسان کا دل تو اتنا بڑا، چونٹی تو پہلے سے چھوٹی، اس کا دل کہاں سے؟ میں آج ایک بہت بڑے طبیب اور بڑے محقق کا ایک مضمون پڑھ رہا تھا۔ اس محقق نے مچھر جو ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، ایک چھوٹی سی اللہ کی مخلوق ہے، اس کے تعلق سے لکھا کہ انسان کے تو ایک دل ہوتا ہے، مچھر جو چھوٹا سا 3 دل ہوتے ہیں اس کے۔ بہت بڑا محقق لکھا ہے کہ مچھر کے 3 دل ہوتے ہیں۔ اب ہم سوچنے لگے کہ مچھر ویسے چھوٹا تھا اور اس کے پھر دل، اس کا دماغ نہیں میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس کے جسم اور جثے کے اعتبار سے
اس کے لیے موضوع تھی، مناسب تھی، لائق تھی. اللہ تبارک و تعالی نے ہر مخلوق کو وہ چیز عطا فرمائی. چونکہ چھوٹی سی مخلوق ہے، چھوٹا سا جانور ہے، مگر اس کے جسم اور اس کے جسے کے اعتبار سے، اس کی ہائٹ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں اس کے اندر رکھی جو اس کے لیے ضروری تھی. تو چونٹی کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ میں بیت اللہ کا طواف کروں اور بیت اللہ کے اندر جو حجاج کرام ہیں ان کے قدموں کے تلے روندی جاؤں. اس نے یہ خواہش اور اس کے دل میں داعیہ پیدا ہوا. اب اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق اگر یہ داعیہ کسی انسان کے دل کے اندر پیدا ہو تو اسے اس کے لیے بڑے پاپڑ دینے پڑتے ہیں، سرمایے کا انتظام کرنا پڑتا ہے، پیسے کا انتظام کرنا پڑتا ہے، پاسپورٹ تیار کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کے لیے ویزا لینا پڑتا ہے. بہت سارے مرحلے ہیں. ان مرحلوں سے گزر کر کوئی انسان اپنی اس طرح کی خواہش کی تکمیل کر پاتا ہے کہ وہ بیت اللہ جائے، طواف کرے، اللہ کے اس اہم ترین اور بیت العتیق کا طواف کر کے اپنی خواہش کی تکمیل کرے. یہ اللہ کی چھوٹی سی مخلوق اور داعیہ اور جذبہ اتنا بڑا کہ بیت اللہ کا طواف کروں، وہاں طواف کرنے والوں کے پیروں تلے روندی جاؤں اور وہاں اپنی جان دے بیٹھوں. یہ اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کیسے اپنی خواہش کو پورا کرے، کیسے اپنے آرزو کو پورا کرے. ملا رومی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کے اندر جو داعیہ پیدا ہوا، یہ داعیہ اچھا تھا. جو جذبہ پیدا ہوا ایک جذبہ صالح تھا، جو نیت تھی وہ نیت اچھی تھی، ارادہ تھا وہ عمدہ تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے داعیے کی تکمیل کا انتظام فرمایا کہ اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں بیت اللہ کا طواف کروں. اللہ تبارک و تعالی نے اسی لمحہ اور اسی وقت اس کے قریب ایک کبوتر کو بھیجا. وہ کبوتر جا کر کے وہاں بیٹھا. اللہ تبارک و تعالی اس کبھی چونٹی کے دل میں بات ڈالتا ہے کہ میری مخلوق تیرے لیے فلائٹ آ چکی ہے، تیرے جانے کا انتظام ہو چکا ہے. یہ چونٹی کبوتر کے پیر سے چمٹتی ہے، کبوتر کے پیر سے چمٹ جاتی ہے. یہ کبوتر فضاؤں کے اندر پرواز کرتا ہے اور آسمان کو چھونے والے پہاڑوں کا بوسہ دیتا ہوا یہ سیدھا بیت اللہ میں جا کر کے اتر جاتا ہے. اس لیے کہ یہ حرم محترم کا کبوتر تھا، یہ مکہ المکرمہ کا کبوتر تھا، یہ انہی کبوتروں میں سے تھا جن کبوتروں کو لوگ دانا ڈالنے کے لیے بڑی خواہش اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں. یہ کبوتر پرواز کرتا ہے اور حرم محترم کے اندر مکہ المکرمہ میں اور مقام پہ جا کر کے اتر جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی پھر چونٹی کے دل میں بات ڈالتا ہے تیرا مقام آ چکا ہے، تیری منزل آ چکی ہے، تیرا ٹھکانہ آ چکا ہے. یہ کبوتر کے پیر سے الگ ہوتی ہے اور اپنی خواہش کی تکمیل کر لیتی ہے. ملا رومی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد یہ سبق اس امت محمدیہ کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خلاق کائنات، وہ علام الغیوب، وہ رحیم الرحمن، وہ قادر مطلق جب اپنی ایک چھوٹی سی مخلوق کی خواہش کی تکمیل کر سکتا ہے، اگر یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، اگر اپنی نیتوں کو درست کر لے، اپنے داعیوں کو اچھا کر لے، اپنے جذبات کو نیک بنا لے، تو خلاق کائنات اس کے ارادوں کو پورا کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا کوئی ارادہ مکمل نہ ہو. آپ کی اس بستی کے اندر، آپ کے اس مدرسے کے اندر، اس مسجد کے اندر ایک دینی محفل منعقد ہوئی، مگر آپ دیکھ رہے ہیں مسجد سے باہر نکلیے کارخانوں میں کام جھوکے جاری ہے، گھروں میں لوگ جھوکے موجود ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دین کی کوئی اہمیت آج ہمارے نگاہوں کے اندر نہیں ہے. اگر کسی جگہ پر کوئی تماشا ہوتا، کسی جگہ پر کوئی کھیل ہوتا، کسی جگہ پر کوئی نیتا شیطان آ جاتا، کارخانے بند کر دیے جاتے
بھی ہوتے، مالک بھی ہوتا، کارخانے والا بھی ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ آج ہماری نگاہوں کے اندر، آج ہمارے سینوں کے اندر، آج ہمارے دلوں کے اندر دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دین کی کوئی وقت نہیں ہے، محفلیں منعقد ہوتی ہیں، ہمارا کوئی کام آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کی نسبت پر محفل منعقد ہوئی ہے۔ اللہ کی نگاہ میں ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع سے بہتر ہے وہ قرآن جو اس مجلس